اب اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے امتیاز کہ یہ امریکہ سے آیا ہے۔ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی امریکہ کے آفیشل کی طرف سے یہ خط نہیں ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، پینٹاگان یا کسی اور ادارے کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ہمارے جو واشنگٹن میں سفیر صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، کہا جاتا ہے سی آئی کے لوگ بھی ملے ہیں اور پینٹاگان کے لوگ بھی ملے ہیں، کچھ ایک ساتھ ملے ہیں، کچھ ڈفرینٹ اوکیجن میں ملے ہیں۔ تو وہ کیرٹ اینڈ سٹک کا لفظ امتیاز یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ تو سونیا ایک چھوٹی سی آبزرویشن ہے جو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس انداز سے ہمارے ملک میں سیاست برائے سیاست ہوتی ہے نا، کہ ہر چیز کو ریڈیلی ریجیکٹ کر دیا جائے، مطلب گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو اپوزیشن کرتی ہے، اپوزیشن کی طرف سے آئے تو حکومت کر دیتی ہے۔ بالکل، یس۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی صاحب نے ابھی بتا بھی رہے تھے امتیاز، کسی نے لکھا بھی ہے، کہا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کسی کی سائڈ لے کے لکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، سوچنا چاہیے یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس پیرائے میں بات ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے، آبزرویشن میری ذاتی طور پہ امتیاز ہے کہ اس طرح کی بات پرائم منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے تھی، پرائم منسٹر کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ آ کے اپنے طور پہ فائر فائٹنگ کرتے جس سے بات کرنی ہے اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ میرا خیال ہے ایک ملٹری سول ڈائلاگ بھی ہو سکتا تھا اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی شاید ہوئی بھی ہوں۔ اب اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے امتیاز کہ یہ امریکہ سے آیا ہے۔ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی امریکہ کے آفیشل کی طرف سے یہ خط نہیں ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس، پینٹاگان یا کسی اور ادارے کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ہمارے جو واشنگٹن میں سفیر صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں، کہا جاتا ہے سی آئی کے لوگ بھی ملے ہیں اور پینٹاگان کے لوگ بھی ملے ہیں، کچھ ایک ساتھ ملے ہیں، کچھ ڈفرینٹ اوکیجن میں ملے ہیں۔ تو وہ کیرٹ اینڈ سٹک کا لفظ امتیاز یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑا واضح طور پہ انہیں کہا گیا کہ جس ڈگر پہ آپ اور آپ کا پرائم منسٹر چل رہا ہے نا، یہ ہمارے لیے ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ پوٹین والا معاملہ چھوڑیں اور ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کریں، میں نہیں جھکوں گا، اور یہ کہ صرف جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، امن میں ساتھ دیں گے، اور یہ کہ جی ہمارے لیے کسی صورت پہ بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ڈیفینیٹلی ہے جو میں وداؤٹ دی فیئر آف کنٹرڈکشن کہہ سکتا ہوں لالی صاحب اور امتیاز صاحب آپ کو کہ یہ ہمارے سفیر صاحب نے ایک خط لکھا ہے، بڑا ڈیٹیل لکھا ہے، اور کسی حد تک آپ کہیں کہ پینک میں ہوپ میں لکھا ہے، کسی حد تک بڑے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ پریشان ہیں کہ جی جس طرح بلا کے ان کو دھمکی آمیز انداز میں گفتگو کی گئی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو پہنچا دیا جائے، بتا دیا جائے، اور ساتھ کیرٹ جو دی گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ جی آپ کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، آپ کہیں اکنامیکلی سروائیو نہیں کر سکتے، آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ چائنا اور رشیا کے ساتھ رہ کے سروائیو نہیں کریں گے، ہم آپ کو آئی ایم ایف سے بھی نکال لیں گے، فیٹ اپ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو یورپین یونین جو ہے نا وہ مزید آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے، ہم آلریڈی آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوئی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، ابھی احتشام صاحب نے بھی جس طرح سے اس خط کے حوالے سے بات کی، سر آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ اور آج بڑے تہلکہ خیز انکشافات بھی کیے گئے ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے کہ یہ سارا معاملہ جڑا ہے تحریک عدم اعتماد سے، اور پرائم منسٹر اگر پرائم منسٹر رہے یا عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ احتشام صاحب سے پوچھیں ڈیٹ کیا ہے؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ ڈیٹ تو میں نہیں بتا سکتا، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم کوئی تقریباً 3 ہفتے جو ہے نا اس وقت کی بات ہے، 3 اور 4 ہفتوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایبسولوٹلی 100% یہ شیور ہے کہ یہ اس لیے نہیں آیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آج ہے یا کل تھا یا ابھی تک چل رہا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ امریکہ خوش نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ جس قسم کی الفاظ اور جس قسم کی ایٹیٹیوڈ، اور اچھا ایٹیٹیوڈ ہے پرائم منسٹر کو، نیشنل ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، ہم تو پاکستانی وی اپریشیٹ، مگر امریکن نہیں اپریشیٹ کرتے، اور دے ناٹ یوز ٹو اٹ، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ تو ہر وقت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ کتنا پریشر ڈال سکتے ہیں، اور جو EU کا جو تھریٹن کیا ہے، یہ سب چیز صحیح ہے، 100% یہ صحیح ہے، اور 100% سفیر کو ہمارا جو ایکسپیرینس افسر ہے
اس کو یہ تھریٹس پیش اور اسی لیے دیے گئے ایز تھریٹس کہ باز آ جاؤ. اس لیے کہ میرے خیال میں اگر وہ چاہتے کہ رژیم چینج ہو تو شاید ایمبیسڈر سے کم بات کرتے اور اس کی ملٹری اٹیچے سے زیادہ کرتے. صحیح. شاید ایمبیسڈر سے کم کرتے اور آرمی چیف کے تھرو امریکن زیادہ کرتے. اور کیا پتا یہ جو لوگ آتے ہیں جیسے وہ ڈپٹی انڈر سیکرٹری آئی تھی ویلز کیا شرمن جو بھی اس کا نام ہے, وہ جو آتے ہیں چیف کو ملتے ہیں تو ادھر بھی یہ باتیں ہوں گی, کہہ دیا ہوگا اس نے. میرے خیال میں ہمارے کو میسج مل گیا ہے, صرف یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ ریاکشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا پھر امتیاز صاحب بات کیجیے گا. ہلال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس معاملے کو آپ کے خیال میں کس طرح ٹیکل ہونا چاہیے؟ اب گورنمنٹ, میرا اتنا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے. اول تو ان دا فرسٹ پلیس یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح اوپنلی. اب اگر ہوا ہے تو یہ اب ظاہر ہے اس پہ تو پولیٹیکل مائلیج دونوں طرف سے لینے کی کوشش کی جائے گی. کل جلسے میں پرائم منسٹر نے کی اپوزیشن کو سکٹل کرنے کے لیے دنیا جہاں کی باتیں کرے گی. ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی جھوٹ ہے, سچ ہے, ہم ساتھ بھی دیں گے لیکن ساتھ کہتے ہیں جھوٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بہترین طریقہ اب کیا ہے کہ اب چیز سامنے آ گئی ہے, اب یہ قوم کو کیسے اعتماد میں لیا جائے یا آپ کے خیال میں اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے سیدھی بات ہے کہ کس کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ خوش نہ ہے. سب تک پرائم منسٹر تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو کم سے کم یہ فریز 2-3 دفعے روز چلتا ہے اور ہم پتہ ہے ڈائریکٹڈ اگینسٹ ہو. پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کتنے لوگ انہوں نے ڈرون کر کے مارا اور میں کبھی نہیں الاؤ کروں گا اور یہ وہ. میرے خیال اور چین ہمارا بڑا گہری دوست ہے. روس میں جو انہوں نے کہا دلیری دکھائی, واپس نہیں آیا اور گئے, وہ دلیری تھا, واپس نہیں آیا, دلیری دکھائی اور بتا دیا ہے, واضح کر دیا ہے کہ بھئی ہمارا جو اب پالیسی ہے it has undergone a huge change. صحیح. سی چینج. تو میرے خیال میں ہمیں جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ کیوں یہ چینج آف پالیسی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ہم ڈینائل کریں اور جھوٹ اور یہ وہ. اپوزیشن کو کرنے دیں, وہ تو کرتے ہی رہیں گے. اور بہت آسان ہے, میرے پاس بہت مٹیریل اگر ان دا سینس کہ نواز شریف کیا ہے, بائیڈن کا دوست ہے, اس کو کارڈز بھیجتا ہے, اس کو گیٹ ویل یہ بھیجتا ہے, اس کو کانٹیکٹ کرتا ہے, اس کی ایمبیسی جاتا ہے, ہندوستان کا کتنا جگری دوست ہے. وی نو آل دیٹ. اگر اس قسم کا لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں, مگر ڈیفینڈ کریں اپنے پالیسی کو. اٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. امتیاز گل صاحب, آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کا جو بار بار مطالبہ ہے, آج خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسے پارلیمان میں لایا جائے, نیشنل سیکیورٹی میں لائیں, اگر الزام نہیں ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جبکہ دوسری طرف گورنمنٹ کی جانب سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ خط کابینہ کے صرف ابھی 2 یا 3 جو ممبرز ہیں انہوں نے دیکھا ہے, اعلیٰ سول عسکری حکام نے دیکھا ہے, تو ہم کیسے اس کو پبلک کر سکتے ہیں؟ پبلک کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. دیکھیے تو گورنمنٹ کی ثوابدید ہے. جی. مجھے تو تعجب اس بات پہ ہے کہ کس طرح اس ملک کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کے اس دعوے کو متنازع, مشکوک بنایا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کیمپین چل رہی ہے. مجھے بڑے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو شاید خاقان عباسی صاحب نے اگر بات کی ہے یہ تو مناسب طریقہ وہ ہے کہ اگر یہ درست بات ہے تو پھر ہم سب کو اس کا بالکل مقابلہ کرنا چاہیے, اس کا جواز پیش کرنا چاہیے. اور جو ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ کچھ آپ لوگوں میں عزت نفس ہے کہ نہیں, کچھ سیلف ریسپیکٹ ہے کہ نہیں. یعنی 70 سال 2018 سے پہلے تک ہمارے جو حکمران آئے ہیں, چاہے وہ فوجی تھے چاہے سیولین تھے, سب وہ می کر کے کلنٹن کے ساتھ اور بش کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لگتا تھا کہ یہ اپنے مفادات کی براری کے لیے کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں. اب کوئی ایک بندہ آیا ہے, وہ کھل کے بات کرے تو اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے کھل کے بات کیوں کر دی. وہ مولانا کو دیکھیں, مریم کو دیکھیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا IMF کا یہ ایجنٹ ہے, اور جب اس نے کھل کے بات کر دی ان کے حوالے سے, یورپین یونین کے حوالے سے, تو کہتے دیکھیں جی انہوں نے ان کو ناراض کر دیا ہے, کھل کے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو دیکھیں قوموں کی تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں جب آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, آپ کا قومی نظریہ کیا ہے. کیا آپ اپنے ذاتی مفادات, ذاتی اقتدار کو ترجیح دیتے ہیں قومی مفادات پہ, یا پھر اس ملک کے جو 20-22 کروڑ عوام ہیں ان کے مفادات کی براری کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشست پہ بٹھایا ہے. تو
میں صرف اس بات پہ افسوس کر سکتا ہوں کہ خود ہمارے ملک کے اندر بڑے لوگ ہیں، اب میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ بجائے اس کے کہ سب اکٹھے ہوتے، تمام ہماری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے وزیر اعظم کو کہتی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم پاپولسٹ آدمی ہے، انہوں نے جلسے میں جو بات کرنی تھی کر لی، اب اس کی وجہ اس کو متنازع بنانا، مشکوک بنانا جو ہے بہت زیادتی ہے۔ اچھا ایک چیز میں ظفر صاحب سے پوچھوں گا، ظفر صاحب ایک چیز دیکھیے گا کہ اب پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی پسند کرے نہ پسند کرے، ان کا لہجہ، ان کا طریقہ گفتگو کرنے کا، جس طرح بات کرتے ہیں اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے 2-3 بڑی اہم چیزیں دیکھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بھی 45-46 سال سے ظفر صاحب دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کا کوئی ہمارے ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری لیول کا بندہ جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ سب لوگوں سے، پرائم منسٹر بھی ملتا ہے بڑی خوشی سے، پریزیڈنٹ بھی ملتا ہے، سب کچھ آ کے ملنے ہوتے ہیں۔ ابھی ونڈی چیمبرلین آئی تھی، پرائم منسٹر نے اس کو ملنے سے انکار کیا کہ جی آپ کا لیول میرے ساتھ نہیں ہے۔ سی آئی کا چیف کہتے ہیں آیا تھا، اس سے ملاقات کرنے سے انکار کیا انہوں نے۔ اب ظاہر سی باتیں ہیں کہ وہ تو واسرائے تو اب نہیں رہے، لیکن بہرحال جس طریقے سے امریکہ اپنی پالیسی ہمیں ڈکٹیٹ کراتا رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہ آج جو سارے نعرے لگانے والے ہیں معذرت کے ساتھ ہمارے سیاستدان، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ نے دیکھا اللہ معاف کرے جب جاتے ہیں وہاں پہ امریکہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اوپر اگلے سارے کپڑے بھی اتارتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جی آپ کیا چیزیں ہیں، تو وہ بھی لوگوں کے پاس تصویریں پڑی ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ وقت آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ظفر صاحب کہ یہ وقت جو ہے نا سیریسلی چیزوں کو لینے کا ہے، یہ نعرے بازی کا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، اپوزیشن کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ یہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے چکر میں وہ ساری وہ باتیں نگیٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے؟ جی ہیلو جی ظفر ہلالی صاحب، آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھیں ظفر صاحب۔ کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں ظفر صاحب پوچھ رہا تھا کہ ابھی جس طریقے سے یہ ایک جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن، اور امتیاز جس طرح بات کر رہے تھے کہ بھی کبھی تو سیریس لینا چاہیے، ماضی میں تو کبھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی امریکہ سے آیا، ہمارا پرائم منسٹر اور صدر سلوٹ مار کے اس کو ملتا تھا۔ اس شخص کو آپ پسند کریں نہ کریں جس کا نام عمران خان ہے، یہ نہیں ملتا کہ میں ونڈی چیمبرلین سے نہیں ملوں گا، میرا لیول نہیں ہے، سی آئی کے چیف سے نہیں ملوں گا، میرا لیول نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ باتیں تو ان کو بری لگی ہوں گی۔ دیکھیے پہلی بات میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور عمران کے یہ ایکشنز بالکل صحیح ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی کنفیوژن ہے، یہ تو ایک اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کو کہنا کہ ہم ایک عزت مند پالیسی فالو کر رہے ہیں، مگر یہ جو لوگ مجھے اٹیک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں، اس کے معنی یہ وہ پھر دبنا چاہتے ہیں، وہ پھر ڈرون اٹیک چاہتے ہیں، وہ پھر یس سر کہنا چاہتے ہیں، یہ تو ایک بڑا موقع ہے پرائم منسٹر کو، اور یہ ایکسیپٹ فور خاقان عباسی اگر وہ چیزیں کہے ہیں، پتہ نہیں اس کو اسٹیٹسمین شپ بڑا اچھا ادھر یہ ہے، the rest of them یہ تو صرف نیرو پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں، nothing else۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں گیا ہوں، I've been posted briefly ڈپٹی چیف آف مشن ان واشنگٹن، اس کے بعد میں گیا ہوں 3-4 دفعے پرائم منسٹر کے ساتھ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگ تھے گریٹفل کہ وہ ان کو بلیئر ہاؤس میں رکھتے ہیں، اور ہمارا ہوائی جہاز وہ لیتے ہیں، ہمارے سے $200 ملین پلس لیتے ہیں، ہوائی جہاز نہیں دیتے ہیں، پیسے نہیں واپس کرتے ہیں، اور پارکنگ فیس چاہتے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی پرائم منسٹر کو جا کے کہیں ان کو خدا کے لیے کہ یار تم لوگ کس قسم کے چور ہو، پیسے تم نے چوری کر لیا ہے، تو بریچ آف کانٹریکٹ ہے ان نارمل کنٹری، یہ تو تمہیں فائن لگتا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ امتیاز گل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ معلوم نہیں کہ کیوں ہمارے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ یہ خط آ گیا ہے۔ یہ تو امریکہ نے اس وقت عملاً پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں، ونڈی چیمبرلین یعنی جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کے لیول پہ۔ دیکھیں 8 اکتوبر کو اس نے ممبئی میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید نہیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے ڈیموکریسی سمٹ ہوا، اس میں پاکستان کو شرکت کی پہلے دعوت نہیں ملی، دعوت ملی، کہا گیا کہ آپ یہ ویڈیو میسج بھیج دیں یا ہم 4تھے-5ویں سیشن میں چلا دیں گے۔ آج تک اینتھونی بلنکن یعنی وزیر خارجہ اس نے پاکستان فون نہیں کیا، ہمارے آرمی چیف کو ابھی تک باقاعدہ طور پہ، اب یہ ان کو 5واں 4تھا سال ہے، نہیں بلایا گیا ہے
वहाँ पे बाकायदा हर आर्मी चीफ को बुलाया जाता है। इस मुल्क में 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अमेरिका का फुल टाइम सफ़ीर नहीं है, किसी को नामजद किया लेकिन भेजा नहीं है। तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे हमें ले आए हैं और अभी वो ये हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमने एक पोजीशन ले ली है उसके लिए हमें तैयार रहना